ملت کی وہ غمخوار جماعت چھا گئے، جماعت چھا گئے، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا سورۃ الماعون اور اس کا ترجمہ۔ عبادات رمضان سے متعلق بات چل رہی تھی۔ آئیے ایسی نمازیں جو سنت ہیں، نفل ہیں، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک ہے ہی پریکٹس کا مہینہ، تربیت کا مہینہ، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس پریکٹس میں لیں، اپنی تربیت کریں۔ کم از کم پورا مہینہ رمضان کا جتنے دن باقی ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ جو نمازیں جن کا تذکرہ اب کے آج کے سبق میں آنے والا ہے، جہاں تک ممکن ہو ہم ان کو پڑھنے والے بنیں، ان کی لذت اور اس کا لطف لینے والے بنیں، اس لیے کہ اصل لذت اور لطف تو اللہ کی نماز، اس کے رکوع، اس کے سجدے ہی میں تو ہے۔ اس لیے میں نے عمداً لذت اور لطف کا نام لیا۔ نمازیں پڑھتے جائیں، تہجد کی الگ لطف ملے گا، اشراق الگ لطف ملے گا، اوابین الگ لطف ملے گا، عجیب عجیب جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ لطف رکھا ہے۔ اللہ ہمیں نمازوں کے اندر لطف نصیب فرمائے۔ پھر سے میں آج کے درس کو شروع کرنے سے پہلے دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں تمام اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے جو نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کے اندر پڑھی جانے والی تمام چیزوں کا ترجمہ یاد کر لیں۔ انشاءاللہ نماز میں دل لگے گا اور لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تہجد کی نماز ہے، جس کا مختصر تذکرہ کل گزر چکا ہے۔ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ تو لہٰذا یہ البیری نماز ہے، لاڈلی نماز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس کا لطف لینے والے بنیں اور اس کو اہتمام سے ادا کرنے والے بنے۔ اب تہجد کی نماز کے بعد دوسری نماز کا تذکرہ آتا ہے، وہ نماز ہے اشراق۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی سن رائز ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 2 یا 4 رکعت اس میں پڑھی جاتی ہیں، جن کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا لفظ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تامتن تامتن تامتن، یعنی اس کا ثواب مکمل حج اور عمرے کا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں جس کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے کہ اسے جھلسائے یا کھائے۔ کس کو؟ اشراق پڑھنے والے۔ آگ پر حرام ہے، آگ نہیں کھا سکتی اور آگ اسے جھلسا نہیں سکتی جو اشراق پڑھنے والا۔ اللہ ہمیں اس نماز کو پڑھنے والا بنائے۔ یہ نماز اشراق ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر کے نکلے پھر دیکھیں ہمارے دن بھر کے کام کیسے نکلتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیسے اس کے اندر ہمیں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے چلیے، نماز اشراق کے بعد اور ایک نماز کا تذکرہ ملتا ہے، وہ پیاری نماز ہے نماز چاشت۔ چاشت کا وقت کب ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ سورج کا طلوع ہونا یعنی سن رائز، زوال یعنی کھڑی دوپہر جسے کہتے ہیں، سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، تو یہ زوال کا وقت، اس وقت تک چاشت کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ دن کا 1/4 حصہ گزرنے کے بعد اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، چاشت کی نماز اس وقت سے شروع ہوتا ہے اس کا وقت کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرمی سے جھلسنے لگے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی دھوپ نکلے اس وقت ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ ہمارے علاقوں میں سمجھیں 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے یہ اس کا صحیح وقت ہے، اس پر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلاۃ ضحیٰ یعنی چاشت، اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، تو لہذا اس کی تعداد کتنی ہے ان رکعتوں کی؟ چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ میں 2 سے 12 رکعت کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4 ویزید ما شاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز عموماً 4 رکعت پڑھتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا۔ اب آگے چلیے، اور ایک نماز کا تذکرہ ملتا ہے جو نماز اوابین کہلاتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد اس کا وقت ہے۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے جنہیں صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلنا له بعبادۃ 12 سنۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، صرف 6 رکعت پڑھو اور 12 سال کی عبادت کا ثواب لوٹو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ مغرب اور عشاء کے درمیان والی نماز، یہ نماز ہے نماز اوابین۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پڑھنے والا بھی بنائے۔ عام طور سے یہ نماز اوابین ہم دوسروں وقت میں پڑھنے کے اپنے آپ کو مکلف سمجھتے ہیں، اور نماز اوابین رمضان کے مہینے میں تقریباً جو لوگ عام طور سے پڑھتے ہیں ان کی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ افطاری ہے۔ حالانکہ نماز مغرب سے پہلے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں چاہیے اس البیلی نماز کو یعنی نماز اوابین کو پڑھنے کے لیے یوں تیاری کریں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے آپ کی خدمت میں کہ جب آدمی ہلکی افطاری کرتا ہے، زیادہ تلی ہوئی اور مرغن غذائیں نہیں کھاتا، وہ آدمی مستعد رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، چست رہتا ہے، ہر عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو مستعد پاتا ہے۔ اور آدمی زیادہ کھا لے
تو پھر وہ آدمی جو ہے سست ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ نماز اوابین بہت آسان ہے مغرب کے بعد یعنی رمضان کے موقع پر بھی پڑھنا۔ یہ کیسے ہے؟ آپ جب روزہ افطار کریں گے اتنی مقدار میں لے لیں کہ آپ کو نماز مغرب کے فوراً بعد یہ چاہت نہ ہو، یہ ضرورت نہ ہو کہ آپ دوبارہ بیٹھ کر کے کھائیں۔ اتنی مقدار میں آپ جسے کہتے ہیں نا کہ کمر سیدھی ہونے کے برابر آپ جو ہے افطار کر لیں، اور پھر اطمینان سے مغرب کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، اور پھر اطمینان سے 6 رکعت یہ نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ یہ 6 رکعت ہماری قبول ہو جائیں گی۔ جو لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ابھی مغرب کی نماز کے بعد عین کھانے کا وقت ہوتا ہے، تو لہٰذا ان احباب کا یہ عذر جو ہے یہ عذر لنگ مانا جائے گا۔ اگر وہ کوشش کرے تو اس البیلی نماز کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں ان نمازوں کا تذکرہ ملا ہے، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت اور نماز اوابین۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان نمازوں کا گویا کہ انتظام کیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے، بندے کی طرف سے اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے تو بندوں کی طرف سے ان نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان نمازوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمارے لیے رکھ دینا اور اس کی الگ الگ فضیلت بیان کرنا ہمارے لیے کتنی اچھی چیز ہے۔ یہ خدا کرے کہ ہم ان نمازوں کو پڑھنے والے بنیں۔ اور بھی بہت ساری نفل نمازیں ہیں جیسے صلاۃ التسبیح ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کا مستقل جو ہے تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں فی الوقت آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، نماز کے اندر جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے سجدہ۔ آدمی جتنا سجدے کرتا چلا جاتا ہے اللہ کا قرب اس کو اتنا نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اگر آدمی نماز کو اللہ کے تقرب کا، اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ سمجھے تو پھر ہر نماز اس کے لیے اللہ کے قریب جانے کا بہانہ ہے۔ اگر نماز کو بوجھ سمجھے، جیسا کہ کہا گیا فویل للمصلین، تو پھر ان کے لیے فرض نماز بھی بہت بڑی مشکل ترین عبادت وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے سامنے اپنی زمین کو جھکا کر اس کے سامنے گڑ گڑانے کا ذریعہ ہے، تو میرے دوستو یہ نمازیں ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں بلکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا آفر اور بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خصوصی انتظام مانا جائے گا۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت اور نماز اوابین یہ روزانہ کا شیڈول ہے سنتوں اور نفل نمازوں کا۔ ہم اگر اس کے اوپر اہتمام کریں گے، اس کا اور مداومت کریں گے، اس پر ہمیشہ قائم رہیں گے، پھر اس کی برکتیں دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ جو برکتیں عطا فرمائیں گے، لوگ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ ان کی زندگی کیسے اتنی مزے سے گزر رہی ہے۔ میں چلتے ہوئے ضمناً اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، حضرات اہل اللہ کہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں۔ یہ فقیر قسم کے لوگ، یہ مسکین قسم کے لوگ، ان کو اللہ نے ایسی فراخی والی زندگی اور اطمینان والی زندگی کیسے عطا فرمائی ہے؟ یہ اصل میں عبادتوں کا سکون ہے۔ عبادتوں کی وجہ سے اللہ کا جو تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تقرب جسے مل جائے پھر وہ آدمی سکون کی زندگی گزارتا ہے، سکون کی موت اور سکون کی قبر و حشر اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ان نمازوں کے اندر ذوق و شوق سے آگے بڑھیں اور جو ہے اس کا جو ہے تقرب ہم حاصل کریں، ان کے فوائد ہم حاصل کریں۔ دیکھو فوائد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے واسطے یہ ہے، ہم 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن یا 1 مہینہ نماز پڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ مجھے حاصل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھو یہ فوائد استقامت پر منحصر ہیں۔ جب آپ استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو اس وقت آپ کو ان نمازوں کا اجر اور ان نمازوں کے فوائد، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ 4 دن نماز پڑھ کے آسمان کی طرف من و سلوا کا انتظار کریں، یہ جو ہے غلط قسم کی بات ہے۔ دیکھو یہ مثال مشہور ہے، بلکہ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے، نل ہے یا کہیں سے ایک قطرہ پانی گر رہا ہے، نیچے چٹان ہے، پتھر ہے،
مسلسل ایک ایک قطرہ گرتا جاتا ہے تسلسل کے ساتھ، ریگولرلی، کنٹینیوشن جسے کہتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن آپ دیکھیں گے ایک ایک قطرہ تسلسل کے ساتھ جب پڑا ہے، استقامت سے پڑا ہے، تو پھر ایک قطرے کی حیثیت کیا ہے پتھر کے سامنے، لیکن تسلسل کے ساتھ پڑا ہے تو ایک قطرہ اپنی طاقت دکھا گیا اور جو چٹان کو وہ جو ہے نشان کر گیا اور سوراخ کر گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس پتھر کے نشان کو جو ایک قطرے کے پڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر ایک پتھر رکھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر دن بھر ایک ایک قطرہ ٹپکائیں اور رات کو اس جو ہے پتھر کے اندر نشان تلاش کریں، یہ نہیں ہونے کی بات ہے، آدمی نہیں مانیں گے اس کو۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ تسلسل کے ساتھ آدمی لگا رہے اس وقت۔ یہ عام بہت پیاری مثال میں نے آپ کو دی ہے، دیکھو تسلسل کے ساتھ ایک ایک قطرہ بھی چٹان کو چھید کر دیتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہم نماز پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ اب آج کے مسائل میں قضا اور کفارہ جن روزوں پر واجب ہوتے ہیں وہ ہے ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لے تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ کھانے والی چیز یا دوائی والی چیز جو ضرورت ہے ہماری کھائی جاتی ہے، اگر ان چیزوں کو کھا لیا پی لیا تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم بستر ہونا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مطلب کوئی ایسا عمل ہم نے کیا، سرما لگایا ہو یا مسواک کی ہو یا غیبت کی ہو یا اسی قسم کی کوئی اور چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم نے کیا، ہمارے سے وہ عمل صادر ہو گیا اور ہم نے خود اپنے آپ پر یہ فیصلہ کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، اب کھا لیا جس کی وجہ سے اب روزہ ٹوٹا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ یا بیڑی وغیرہ پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی رہے ہوں تو جو ہی یاد آ گیا کہ مجھے روزہ ہے، یا کوئی یاد کرا دے کہ ارے بھائی تمہارا تو روزہ ہے، تو فوراً منہ میں جو موجود کھانا ہے اس کو فوراً پھینک دینا چاہیے، تھوک دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ اگر یاد آنے یا یاد دلانے کے بعد پھر بھی کھاتا رہے، یاد دلانے کے بعد منہ میں جو موجود کھانا ہے وہ کھاتے رہیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ بھولے سے کھا رہا ہوں، آپ نے مجھے یاد دلا دیا، فوراً، جیسے بولتے ہیں نا ساکت ہو جانا، آدمی اپنا منہ نہ ہلائے، فوراً جو منہ میں ہو اٹھا کر کے نکال دے، پھینک دے اس کو، تو پھر آپ کا روزہ باقی ہے۔ بولنے کے باوجود بھی آپ نے اس لقمے کو چبایا اور نگل لیا تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ اب دیکھیے ایک چیز ہے فدیہ، عام طور سے کہتے ہیں فدیہ، یعنی جو مسلمان مرد یا عورت بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مستقل بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور یہ عذر ہمیشہ کے لیے ہو، تو اس صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اسے فدیہ کہتے ہیں۔ جو مسلمان مرد یا عورت اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ اب روزہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اب بوڑھے ہیں تو پھر ان کے آئندہ دنوں میں اور بھی زیادہ وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے الا ماشاء اللہ، تو لہٰذا جو بوڑھے ہیں اپنے ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، آئندہ نہ رکھنے کی امید بھی ہے، اور اسی وجہ سے کوئی آدمی اتنا مستقل طور پر بیمار رہتا ہے کہ اب اس کے سدھرنے کی امید ڈاکٹروں نے چھوڑ دی ہے، تو ایسا بوڑھا آدمی اور ایسا بیمار آدمی جو آئندہ اس کی امید نہیں ہے بڑھاپے سے یا بیماری سے باہر نکلنے کی، تو ایسا آدمی اپنے روزوں کے بدلے میں جو چیز دیتا ہے اسے کہتے ہیں فدیہ۔ اور یہ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ فدیہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔
اور جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو لہذا یہ فدیہ ہے، دونوں کا فدیہ یکساں ہے، بڑھاپے کا بھی اور بیمار کا بھی، دونوں کا فدیہ یکساں ہے، مقدار میں کوئی فرق نہیں، البتہ تعداد میں فرق ہے، اس طور پر کہ رمضان کے روزے زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں اور کفارے کے روزے 60 ہوتے ہیں۔ عدم طاقت اور کفارہ دونوں صورتوں میں ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلانا پڑے گا پیٹ بھر کر کے۔ اسی طرح اگر کھانا کھلانے کی بجائے آپ راشن دے رہے ہیں، اجناس جسے کہتے ہیں راشن دے رہے ہیں، تو اس اجناس میں سے کوئی جنس دینا چاہے یا ان کے بدلے آپ پیسہ دینا چاہیں تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مثلا گیہوں دینا چاہتے ہیں 1.25 کلو ہر روزے کے بدلے میں، ایک روزے کا بدلہ 1.25 کلو، اور آپ کی اچھی حالت ہے تو آپ کھجور دیں، آپ کے لیے ضروری ہے فدیے میں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں صدقۃ الفطر کے بارے میں کے بیان میں آ جائیں گی کہ صدقہ فطر کس کو کتنا دینا ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں صدقہ فطر ہمارے علاقے میں، ہندوستان میں، کرناٹک میں، ہمارے علاقے میں الحمدللہ آج 75 روپیز کا اعلان ہوا ہے، 75 روپیز کا اعلان ہوا ہے، یعنی 75 روپیے کا۔ تو ہر آدمی، دیکھو لوگوں کی قسمیں الگ ہوتی ہیں، کوئی جسٹ مالدار ہے یعنی زیادہ مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب ہے، کھاتا پیتا آدمی، کوئی مالدار ہے جو کوئی طبقہ تو ہے بہت بڑا مالدار ہے، کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، ہزار پتی ہیں، اس قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کے درمیان۔ لیکن ہمارے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے اسٹیٹس کے مطابق، ہمیں اپنی بساط کے مطابق اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے خوشی کے ساتھ اتنا ہم فطرہ ادا کریں۔ مثلا جیسا کہ میں نے کہا نا کہ صاحب نصاب جو آدمی ہے، غربت سے تھوڑا اوپر اٹھ کر اگر وہ فطرہ نکالنا چاہے صدقۃ الفطر تو اس کے لیے 75 روپیے ہے، اور مالدار ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ کھجور کو بنیاد بنائے، منقع کو بنیاد بنائے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں دے سکتا ہو زیادہ سے زیادہ یہ فطرہ ادا کرے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو صدقۃ الفطر کے عنوان پر ہوگی۔ تو یہاں چونکہ فدیے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور فدیے کی مقدار بھی وہی ہے، جو حضرات فدیہ دینا چاہتے ہیں، چاہے کھانا کھلائیں چاہے رقم دیں، کیش دے سکتے ہیں، اور کیش یا رقم آپ دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گندم 1.25 کلو اگر آپ معمولی حیثیت کے ہیں، کھجور 3.5 کلو کے برابر ہر روزے کے بدلے میں، جو 3.5 کلو ہر روزے کے بدلے میں، اور اسی طریقے سے کشمش جسے کہتے ہیں یعنی منقع، یہ بھی 3.5 کلو ہر روزے کے بدلے میں، مالدار ہے تو کشمش کے، پھر 3.5 کلو جو، اور اسی طریقے سے کھجور، اس قسم سے اپنے اوپر آپ طے کرتے چلے جائیں۔ کشمش، کھجور اور گندم اور جو کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے تو اس کی قیمت مذکورہ اشیاء میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے۔ ان چیزوں کا آپ اہتمام کر لیں۔ اور آج کی دعا سمجھیں، بلکہ آج کی دعائیں، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں، اور پھر کھانا کھانے کے درمیان یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا بھول گئے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیا کرے۔ دیکھو جیسا کہ میں نے کل بھی مسنون دعاؤں کے اہتمام کے شروع میں یہ بات عرض کی تھی، کھانا یہ انسان کی زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا، اس کا تصور نہیں کیا جاتا۔ تو آدمی کے کھانے، اس کی صحت، اس کی جو ہے توانائی، اس کی قوت اس کے کھانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم سے رونما ہونے والے اعمال ظاہرہ بھی اس کے لقموں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، منحصر کرتے ہیں۔ اگر وہ لقمے پیٹ کے اندر جا کر اچھے فیصلے کر رہے ہوں تو پھر اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر وہ لقمے پیٹ میں جا کر اچھے فیصلے کر رہے ہوں تو پھر آپ کی طبیعت اچھی، اور جو غذا ہم کھا رہے ہیں
ان غذا سے جو ہمیں فائدہ ملنے والا ہے وہ فائدے ہمیں انشاءاللہ ملیں گے، لیکن تمام فوائد کی اہم کنجی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ بادم کے بادم چباتے جائیں اور جتنی آپ کو قوی کرنے والی غذائیں ہیں کھائیں۔ دنیا جس پر کیا ناز کرتی ہے کہ یہ جو ہے طاقت بخشنے والی غذائیں ہیں، یہ مفرح ہیں، یہ حلوے ہیں حکیم کے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالی جس میں وہ اثر نہ رکھے تو پھر اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ یہ انشاءاللہ العزیز جو نوالا آپ کھا رہے ہیں، جو غذا آپ کھا رہے ہیں، آپ کھائیں۔ اب وہ غذا آپ کے اندر جا کر یا تو اچھے کا فیصلہ کرے گی یا تو برے کا فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لوگ کہتے نہیں کہ کھانا کھایا تھا، کیوں طبیعت خراب ہو گئی؟ فوڈ پوائزن ہو گیا، فوڈ انفیکشن ہو گیا، فوڈ پوائزن ہو گیا۔ یہ اکثر اور بیشتر ہوتا کیوں ہے؟ بھائی تھوڑی ہم نے جو گھاس کھائی تھی کہ فوڈ پوائزن ہو گیا، ہم نے جو ہے غلط قسم کی چیز کھائی تھی، مٹی کھائی تھی کہ فوڈ انفیکشن ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کھانا تو کھایا تھا اچھا ہی، لیکن اندر جانے کے بعد اللہ کا حکم اس کے خلاف ہوا کہ تو اسے جو ہے بیمار کر دے، تو آدمی کو بیمار کر دیتا ہے۔ وہی غذا اللہ کا حکم پا کر آدمی کو صحت مند بنا دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں، جو بھی کھائیں، اللہ کا نام لے کر کے کھائیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کھانے کی دعا ہے۔ کھانے کا مطلب جب بھی آپ دسترخوان پر بیٹھیں، یہ نہیں جو چیز بھی آپ کھانا کھائیں، جو چیز بھی کھائیں، بالخصوص کھانا کھاتے وقت اور جو چیز بھی کھائیں اللہ کا نام لے کر کے کھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر برکت آتی ہے، اور دوسری چیز اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہم بچ جاتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں اور ایک ڈھیل دیتے ہیں ہمارے لیے۔ کوئی آدمی فوراً کھانا شروع کر لیا، بسم اللہ کھانے سے پہلے یاد نہیں آیا، تو پھر اس کے لیے شریعت ایک اور دعا دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اولہ وآخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ جو کھانا اللہ کا نام لیے بغیر کھایا جاتا ہے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ وہ کھانا خود کھائیں، شیطان شریک نہ ہو، تو اس کا سب سے اہم ذریعہ وہ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ کا نام لیتے ہی شیطان وہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ اب ہم نے کھانا تو کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی دعا ہے، اور بھی مزید دعائیں ہیں۔ اگر آپ دعائیں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ اللہ تعالیٰ کا روزی کھانے کے بعد، رزق کھانے کے بعد گویا کہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر جو آدمی شکر ادا کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جو آدمی جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آج ہمیشہ ہمیں شکایت رہتی ہے، جی روزی میں برکت نہیں ہے، جو کماتے ہیں کافی نہیں ہوتا، جو پکاتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتا۔ بھئی کافی نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ اللہ کے نام کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہاں تک عرض کرتا ہوں، جو عورتیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں، اگر وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پکائیں، سر پر اوڑھ کر کے پکائیں، بالکل سچی پکی مسلمان بن کر کے پکائیں، کھانا پکا رہی ہوں، اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہو، اور آٹا گوندھ رہی ہوں، اللہ کا ذکر جاری ہو، تو پھر اس کے اندر اتنی برکت ہوگی، ایسا کھانا کھانے والا نہ بیمار ہوگا، اور ایسا کھانا کھانے والے کو یہ کھانا نہ اسے فوڈ انفیکشن کرے گا نہ فوڈ پوائزن کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پکایا ہوا کھانا ہے۔ اور پھر اس پر اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا شروع کریں، اور بیچ میں بھی اللہم لک الحمد لک الشکر، اے اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں یہ لذیذ غذائیں کھلا رہا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی واقع نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر نعمت کے استعمال کرنے سے پہلے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہر جائز کام سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. ہر دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. میرے دوستو، یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے نفع کا باعث بنتی ہیں. یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث بنتی ہیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو کہ جو چیزیں اس کی سائیڈ افیکٹ ہمیں مل رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بھرپور محفوظ رکھے. اب اور ایک چیز ہے کہ سحری ہم کھاتے ہیں تو سحری کب تک کھائیں؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اذان فجر کے دوران کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. موجودہ دور میں 100% اذانیں سحری کے وقت پورا ہونے پر دی جاتی ہیں. ہمارے علاقوں میں جو اذانیں دی جاتی ہیں سحری کا وقت پورا ہونے کے بعد دی جاتی ہیں. اب قرآن کریم کے روزے دار کے لیے سحری کے کھانے پینے کی حد ان الفاظ میں بیان کر دی گئی. کیا مطلب؟ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے. اس آیت کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن ام مکتوم اعمى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، ایک حضرت بلال اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کے وقت اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہو. بلال کی جب اذان سنو تو تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہوتی تھی اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی سحری کا وقت ختم ہونے پر اذان ہوتی تھی. لہذا فجر کے بعد کھانا پینا بند کیا گیا. جو ہی فجر صبح صادق یعنی جو ہی فجر صادق طلوع ہوتی ہے تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عام طور پر ہمارے ہاں تمام مؤذرین طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں. ہمارے پاس تہجد کی اذان کا رواج نہیں ہے، لہذا اذان شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، لازمی ہے. بلکہ احتیاط اس کے اندر یہ ہے، اذان شروع ہوتی ہے سمجھو 4:51 کو، ہمارے علاقے میں یہ وقت ہے 4:51 کو بہرحال مؤذن کی اذان شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. احتیاطی طور پر 2-4 منٹ پہلے ہی اپنی سحری کو بند کر دینا چاہیے. اذان شروع ہو جانے کے بعد اگر کوئی کھاتا پیتا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھے کہ سحری ختم ہونے کا معیار وہ وقت جو ہے نا، وہ اذان کا وہ وقت جو ہے وقت ہے، اذان نہیں ہے. اذان ہونے کے بعد کھاتے پیتے رہیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کی غلط فہمی کا ازالہ سمجھ جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے دوران کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں. دلیل پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. یاد رکھیں یہ حدیث تہجد کے اذان کے متعلق ہے. جیسا کہ اوپر ذکر کی گئی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت بلال کی اذان سے متعلق حدیث ہے کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تہجد کے لیے اذان دیا کرتے تھے. یہ حد اس وقت کے لیے ہے. چونکہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ان دونوں کی نماز کا وقت الگ ہے. حضرت بلال نماز تہجد کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نماز فجر کے لیے دعا اذان دیا کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال رات کو اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے رہو، اور عبداللہ ابن ام مکتوم ان کی اذان پر تم کیا کرو؟ سحری کو ختم کر لیا کرو. یہ آج کا جو ہے
مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں آپ اس سبق کے دوران ہم نے سنی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کچھ اشکال ہو، کچھ سوال کرنا ہو، تو جیسا کہ ہم روزانہ اپنے ویڈیو کے اندر واٹس ایپ نمبر ڈالتے ہیں، اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جہاں تک ممکن ہو اس جواب کو دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ بیماریوں کو ختم فرما، وبائی امراض کے خاتمے کے فیصلے فرما، ہر انسان کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے ملک کی حالت بڑی خطرناک ہے۔ یا اللہ ہمارے شہروں کی حالتیں روز دن بدن بگڑ رہی ہیں۔ یا اللہ کرونا کے وبائی مرض سے ہماری یا اللہ بھرپور حفاظت فرما، تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ جو لوگ سانسوں کے لیے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، یا اللہ ان پر عافیت کے رحم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک ساتھی جناب ضیاء صاحب، ان کی والدہ کا انتقال کورونا کی وجہ سے ہوا ہے، یا اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما۔ اور بھی جن احباب کا تذکرہ ہم نے سنا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے رشتہ دار میں ایک بچی کا انتقال ہوا، یا اللہ تھی تو وہ معذور، یا اللہ اس کی تکلیفوں کو یا اللہ اس کی قبر و حشر کے لیے ذخیرہ بنا، اس کی جنت کے لیے ذخیرہ بنا۔ یا اللہ ان کے والدین نے اس کی جو خدمت کی ہے ان کو اجر عطا فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے یا اللہ اور ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔